ٹروپیکل جنگل ایک خوبصورت اور سرسبز جنگل ہے جہاں بہت سارے جانور بھی رہتے ہیں۔ اسی جنگل میں تھوڑے فاصلے پر ایک لمبے کانوں والی خرگوش بھی رہتی ہے جس کا نام ڈیانا ہے۔ اس کے پاس سبزیوں کا اپنا ایک کھیت ہے جس میں وہ بہت پیار سے سبزیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ وہ پورے جنگل میں لذیذ ترین سبزیاں اگانا چاہتی ہے۔ شروع سے ہی اس کی یہ خواہش تھی۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے کھیت سے تازہ گاجر نکال کر بڑے مزے سے کھایا کرتی ہے۔ لیکن ایک دن راتوں رات سب کچھ بدل گیا جب ڈیانا اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اگلی صبح جب ناشتے میں مزیدار گاجر کھانے کا وقت آیا تو ڈیانا نے ایک شرمناک چیز دیکھی۔ ایک لٹل بگ نے کینڈی کا ریپر سیدھا اس کے سبزیوں کے کھیت میں پھینک دیا تھا۔ جب ڈیانا نے دیکھا کہ چاروں طرف مزید اور کینڈیز کے ریپر پڑے ہوئے ہیں تو ڈیانا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد ڈیانا نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں سے کینڈیز کے ریپر پھینکے گئے ہیں اس جگہ تک جائے تاکہ وہ سیدھا مجرم کی طرف پہنچ سکے۔ اس نے ریپر کا پیچھا کیا جو اسے ایک بڑے درخت کی طرف لے گیا۔ جہاں ڈیانا نے دیکھا درخت کے پیچھے بہت زیادہ ریپروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ارے کہاں ہے وہ لٹل بگ جس نے میرے سبزیوں کے کھیت میں کچرا پھینکا تھا؟ ڈیانا بہت مایوسی سے بولی۔ ڈیانا نے جواب سننے کے لیے اوپر سر کر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بڑے درخت کی شاخ پر ایک بیمار بندر بیٹھا تھا۔ بندر دنیا سے بے خبر کینڈیز کھا رہا تھا اور اس کے ریپر زمین پر پھینکے جا رہا تھا۔ ڈیانا بولی، ارے تم ہمارے جنگل میں کیوں کچرا کر رہے ہو؟ اسے ابھی روکو۔ بندر ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا جتنا تیزی سے وہ بھاگ سکتا تھا۔ بندر اچھلتے اچھلتے بہت مہارت سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر لٹکتا ہوا بھاگ گیا۔ ڈیانا اس کو پکڑ نہ سکی۔ بندر کافی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے کچھ دیر بعد اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور زمین کی طرف شاخوں کے اوپر جا گرا جہاں وہ انگوروں اور شاخوں کے گچھے میں پھنس گیا۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ بندر نے اپنی ساری امیدیں کھو دی۔ اچانک ڈیانا درخت کے پیچھے سے آئی۔ وہ بندر تک پہنچی اور بولی، ارے بندر تم اتنے بدتمیز کیوں ہو؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم جہاں چاہو کوڑا پھینک سکتے ہو؟ بندر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور وہ بس شرمندگی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے فکر نہ کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ڈیانا نے بندر سے کہا۔ اس نے بندر کو زمین پر اتارنے میں مدد کی اور بولی، اب تم میرا کھیت صاف کرنے میں میری مدد کرو۔ بندر کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور وہ آمادہ ہو گیا کھیت صاف کرنے پر۔ اس نے آخری ٹکڑے تک سب صاف کر دیا۔ جنگل پہلے کی طرح خوبصورت اور صاف نظر آنے لگا۔ ڈیانا ایک بار پھر سے اپنے کھیت میں صاف ستھری سبزیاں اگانے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ بندر ایک اچھا سلوک کرنے والا بن گیا۔ ایک دن آربی جانوروں کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر گئی۔ داخلی دروازے پر اس کی ملاقات ایک گارڈ سے ہوئی۔ اندر جاتے ہی اسے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ وہ پنجرے میں 2 بڑے شیروں کو دیکھنے کے لیے مڑ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے 3 مگرمچھ ملے جو دھوپ میں نہا رہے تھے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر 4 ہاتھی مٹی میں نہا رہے تھے۔ وہ ماں باپ اور 2 پیارے ہاتھیوں کا ایک خاندان تھا۔ جیسے ہی آربی نے مزید دیکھا وہ درختوں کے ساتھ بڑے پنجرے کے پاس بھاگ گئی۔ درختوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے اسے 5 بندر نظر آئے۔ آربی کو بھوک لگی تھی اور وہ چڑیا گھر کے کیفیٹیریا میں کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کیفے کے سامنے 6 مور کھیل رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تھوڑا آگے تالاب کے پاس گئی۔ تالاب میں تیراکی کرتے ہوئے اسے 7 بطخیں نظر آئی لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔
तालाब के दूसरी तरफ 8 कछुए भी मौजूद थे। चिड़िया घर से बाहर निकलते वक्त पास ही एक घना जंगल भी था जिसमें बहुत से दरख्त भी थे। इन दरख्तों पर 9 तोते बैठे हुए थे। चिड़िया घर से निकलने से जरा पहले आरबी ने एक दरख्त पर 10 उल्लू भी बैठे हुए देखे। ये देखकर हैरान होकर वो चिड़िया घर से वापस आई और हर जानवर की तादाद दोहराई जो इसने चिड़िया घर में देखी थी।